اللہ کی قسم زمانہ سمجھ ہی نہیں سکا اللہ اور حسین کا تعلق کیا ہے۔ تم اللہ سے مانگو حسین عطا کرتا ہے، تم حسین سے مانگو اللہ عطا کرتا ہے۔ سلامت رہو۔ جس دن زمانہ یہ سمجھ گیا نا، اس دن اللہ اور حسین کو لوگ جدا نہیں کریں۔ یقین مانیے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پر، لیکن بہرحال دعا یہی ہے، میرا مالک جو تم سے جو مانگتا ہے اسے وہ عطا کرتا۔ اور حسین سے مانگتے ہوئے یقین مانیے، میں نے گاڑی سے یہاں پہ 2-3 بار پوچھا بانیان سے کیا سنیں گے؟ تم نے کہا جی جو مرضی ہو آپ، میری تو کوئی مرضی ہے ہی نہیں، مرضی تو کائنات میں ایک ہی ہے اور وہ اسی کی مرضی ہے۔ اور جب وہ اپنی مرضی کو 6666 دفعہ دہراتا ہے تو ہر دفعہ اس کی مرضی کا نتیجہ ولایت علی ہے۔ کچھ کہہ دیا میں نے، جو سمجھے ہو آپ کی ماں کی جوتیوں میں میرا سلام ہے، مل کے ہائے علی۔ آپ سلامت ہو۔ بسم اللہ کی بے گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے قرآن کی ابتدا ولایت علی ہے۔ اللہ خالق کلام ہے، وہ کچھ بھی خلق کر سکتا تھا، ہم سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ سے پوچھو، اس نے بے کو پہلے اور اللہ کو آگے کیوں رکھا؟ مسلسل کل سے لے کے اب تک ہم رابطے میں نہیں تھے، جیسے آپ سب رات نہیں سو سکے نا، میں بھی نہیں سو سکا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وجہ کیا تھی، کل چلا ہوں میں صبح کو لاہور سے آپ کے پاس آنے کے لیے، یہ اب پہنچا ہوں۔ میں نہیں جانتا مصلحت کیا ہے، گاڑی کا خراب ہو جانا، ملتان میں رک جانا، ابھی آنا میں نہیں، لیکن اتنا وعدہ ہے آپ سے کہ کل نہ آنے کی بھرپائی میں آج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ سننے کے لیے تیار ہو؟ مولا آپ کی زندگی آپ اس یہ میں نوکر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں نہیں جانتا کس نے اس کا کیا ترجمہ کیا۔ بسم اللہ سب کو حق ہے جی، جیسے اللہ سب کا، قرآن سب کا، تو اپنی اپنی مرضی کے مطابق تو جس کو آسان لگتا ہے ترجمہ کر لیا، لیکن تھوڑا سا سمجھانے سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، مشکل تو نہیں ہے، آسان ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے، ہم نے آسان بنا کے اس کو نازل کیا ہے۔ کوئی ہے جو سوچے سمجھے، شرط ہے سوچنا اور سمجھنا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی، جس کی کتاب ہے سمجھنے کے لیے اس سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی کتاب ہے نا، قرآن کس کی کتاب ہے؟ آپ کو کیسے پتا لگا؟ اتنا سادہ سا سوال ہے، آپ سب نے کہا کہ بے شک لا رہا ہے جو جی مجھے نہیں پتا اللہ کی کتاب، کوئی مجھے بتائے گا؟ آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ کہیں گے جی ہمیں ہمارے والد صاحب نے بتایا، ان کو ان کے دادا صاحب نے بتایا، ہمیں استاد نے بتایا، اس کو کس نے بتایا، پھر اس کو کس نے بتایا؟ خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مجتبیٰ کی قسم، صلی اللہ کی قسم، کائنات میں سے آگے کوئی قسم ہی نہیں رہ جاتی۔ اگر زبان صداقت محمد نہ بولتی، زمانے کو کیا پتا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے یا محمد؟
زبان صداقت محمد کو ہم قرآن کہتے ہیں. محمد نے بولتے بولتے کہا قرآن تو قرآن. محمد بادشاہ نے کہا فرمان تو فرمان. محمد فرمان کو قرآن کہتے تھے. تو کون تھا چھان بین کرنے والا؟ جو پڑھ رہا ہے وہی گواہی دے رہا ہے. کیا یہ تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے. اسی قرآن نے کہا ہے نا. لیکن میری حدود و قیود ہے قرآن اور فرمان. انٹرنیٹ پہ سینکڑوں مجلسیں موجود ہیں, آپ دیکھ لیں. میں نے اکثر مجالس میں یہی بات کرتا ہوں. میں ساری رات یہاں بیٹھ کے پڑھتا رہا, آپ سنتے رہے. رات گئے آپ بارگاہ کے دروازے سے جاتے ہوئے مڑ کے کہیں جی مسدے دی آپ کسی بات سے متفق نہیں. کوئی بات نہیں, آپ کے سر کوئی گناہ نہیں. معاذ اللہ میں جب میری بات ماننا لازم ہو گیا ہے, آپ انکار کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے جب بھی ولایت علی کی بات ہوتی ہے نا, میں درمیان میں قرآن اور فرمان ضرور رکھتا ہوں تاکہ انکار کرنے والا کم از کم کافر تو بنے. تو نتیجہ تو آئے گا کہ بلا میری بات تیری بات اس کی بات اس کی بات, میرا خیال تیرا خیال. اللہ کے دین میں یہ نہیں چلتا. قرآن اور فرمان اس سے بتاؤ. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے نا, وہ یہ تو کچھ کہتے ہیں جو کہتا ہوں. چلو اگر مشکل ہوتی تو میں انگلی رکھ رکھ کے 6666 آیتوں کی طرف آگے آگے پیچھے پیچھے چلتا ہوں. یہ مجھے پڑھ کے بتانا کسی آیت میں اللہ نے کہا ہو ہفتے کے 4 دن تو جو میں کہتا ہوں یہ کہتے ہیں, باقی 3 دن ان کی مرضی. صبح فجر سے لے کے مغرب تک تو میں کہتا ہوں, اس کے بعد ان کی مرضی. نہیں کیا کہہ رہا ہوں, یہ تو کچھ کہتے ہی نہیں. جو کہتا ہوں میں کہتا ہوں, جو کہتا ہوں. اللہ نے کہا یہ جب بولتے ہیں یہ نہیں میں بولتا ہوں. تو جب محمد مولا نے کہا بسم اللہ تو وہ بولا, کہا الحمدللہ تو وہ بولا, کہا الف لام میم تو وہ بولا. تو جب محمد نے کہا من کنت مولا تب بھی بول. آپ سلامت رہو, یہ کچھ نہیں بولتے, اس کی مرضی کے بغیر کیا بولتے ہیں. آخری آیت ہے, میں پہلی سے شروع ہوں. با اعتبار کتابت اور با اعتبار تنزیل یہ آخری آیت ہے. اس کو ایسے ہی ملائے رکھیے گا. بس ایک ہی نقطہ تو پڑھنے کا عادی ہوں, دائیں بائیں آگے پیچھے میں جاتا ہوں. نقطہ ایک ہی رہے تو بات یاد آ جائے تو پوری مجلس ذہن میں آ جاتی ہے. محمد پہنچا دیجیے, کہہ دیجیے, بتا دیجیے. وہ جس کا وعدہ تھا وہ پورا کر دیجیے. مدینے سے مکے اور مکے سے واپس مدینے کا سفر شروع ہو گیا. بار بار آ رہے ہیں جبرائیل, پہنچا دیں. پہنچا 17 بار پہنچا دیں, پہنچا دیں. جو وعدہ تھا پورا کر دیں. جی اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں آپ مت ڈریں, آپ مت ڈریں, ان کے شر سے آپ کو اللہ بچائے گا. بڑی حیرانی کی بات ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. مجھے پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, آخری سانس تک کی مہلت ہے. تمام اسلامی ممالک کا وزٹ کر کے مدرس سے چھان کے پھر آ کے زیدی کو جواب دینا. اگر کسی ایک کتاب کی سطر میں مل جائے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی آیت تھی, اللہ کو تو اس دن کہنا چاہیے تھا ان سے مت ڈرو, اللہ تمہیں بچائے گا. میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ بلا مجھے یہاں آنے سے پہلے صبح فون آیا, بڑی خوبصورت بات کی گئی یہاں سے مجھے.
کہ کتنا لوگ علم کے لیے منتظر ہیں. میں خالص علم والے پیرائے میں بات کر رہا ہوں. اصول تو یہ کہتے ہیں نا کافروں سے بھری ہوئی ہے زمین, سارے کافر مارنے کو تیار ہیں, خون کے پیاسے ہیں. ڈر تو تب ہوا نا جو بھی ظاہری طور پر ہوا, حالانکہ تھا نہیں. ہم اس محمد کو نہیں مانتے جو ڈر جائے. یہ بات یاد رکھنا, عقیدہ بتا رہا ہوں. اللہ کچھ اور بتانا چاہ رہا ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ محمد ڈر گئے. اللہ یہ بتا رہے کچھ تھے جو ڈرانا چاہتے تھے. پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں. اب وہ تاریخ میں کوئی خود کھوج لے کہ وہ کون تھے جو ڈرانا چاہتے تھے. یہ وہ نہیں تھے جو اعلان توحید سے ڈرانا چاہتے تھے. خدا کا واسطہ ہے. لیکن میں نے کبھی فرق کر کے نہیں پڑھا, اور میرے آتے یہاں بیٹھتے ہی آپ نے جو رد عمل کا اظہار کیا وہ اس بات کی غمازی ہے کہ آپ سننے کے لیے تیار ہیں. تو میں جملے بازی سے کام ہی نہیں لے رہا, نہ میری عادت ہے. خالص علمی پیرائے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ بلا اصول تو یہ ہے نا کہ اعلان توحید ہونا ہے. میرے مالک محمد نے سب سے پہلے کہا قل لا الہ الا اللہ تفلح, کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ. اعلان توحید ہو رہا ہے نا, اعلان توحید ہونا ہے. تو سب سے پہلے اعلان توحید کہاں ہوگا؟ وہ کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ کھڑے ہوگا کہ مکے والوں میں کون نہیں. اس سے بھی پہلے کہیں ہوا. کہاں؟ ابو طالب کے گھر. میں کچھ کہہ گیا. اب دعوت ذوالشیرہ سب سے پہلے تو وہی نا مکے کے سرداروں کو بلایا. آؤ, کہ یہ سرداروں کو کہاں بلایا تھا؟ صحن کعبہ میں نہیں, جوف کعبہ. کدھر بلا؟ ابو طالب کے گھر میں. کمال ہو گئی ہے, تاریخ سے میں نے بڑی بار سوال کیا, پتہ نہیں گنگی ہو گئی, جواب نہیں دیتی. یہ توحید کا پہلا اعلان کافر کے گھر کیوں ہو رہا؟ آپ سلامت رہو. اور یہ حاضرین کا شعور ہے جو حسین کے دادے کی ولایت پہ حسین سے خیرات چاہتے ہو, ہاتھ اٹھا کے حاضری. توحید کا اعلان ہو رہا ہے. عرب تو بڑے تانا باز لوگ تھے کہ جی میں نوکر جی بسم اللہ. بڑی پریشان کن بات ہے. تو کیا دیتا ہوں, توحید کا اعلان ہو رہا ہے سب سے پہلی بار, اور ذہن منتخب کیا خود توحید نے کافر کا. تو مجھے کہنے دو بھائی کے اصرار پہ, اب جملہ آگے کا کہہ رہا ہوں, تو مجھے کہنے دو توحید کا سب سے پہلا اعلان ظاہری طور پہ ذہن توحید میں ہوا. آپ سلامت رہو, سمجھ رہے ہو, آپ کو سلام ہے. ذہن توحید میں بڑے تانا باز لوگ تھے کہ اپنے تانوں دشنام میں وہ جیسے عورتیں ہوتی ہیں نا اس طرح تانے دیا کرتے تھے. کئی تانے مشہور ہیں عرب کی تاریخ میں, بڑے بڑے لوگوں کو تانے دیے. بڑی شخصیات کو جاتے جاتے عرب والے بیچ بازار میں روک کے کہتے تھے کدھر جا رہا ہے, اپنے گھر کی خبر کی, بہن کے گھر سے ہو کے جا. عرب والے کہاں باز آتے تھے, مولا کی زندگی کریں. آپ سلامت رہے, بیچ بازار میں تانے دے دیتے تھے. تو اگر توحید کافر کے صحن سے اعلان کرتی, اسی دعوت ذوالشیرہ میں یہ کافر سردار کھڑے ہو کے کہتے ہمیں توحید کا درس دے رہا ہے, خود کافر کے گھر بیٹھا ہے. آپ سلامت رہو, اور آپ کو سلامت رہو. میں نے کبھی ایمان ابو طالب پہ بات ہی نہیں کیا. میں ایمان تو ثابت نہیں, لا حول ولا قوت. ہم کو بحث اس دن کریں گے جب ہم سے کوئی یہ پوچھنے آئے گا ابو طالب کون ہے, پھر قرآن و فرمان رکھیں گے, نتیجہ خود نکالنا. مجھے نہیں پتا نبی ہے, رسول ہے, ولی ہے, کون ہے. اتنا جانتا ہوں قرآن بعد میں آیا,
اپنے خطبہ نکاح میں الحمد پہلے پڑھی ہے. اب ناریل سے پوچھ کے بتانا یہ اللہ سے پوچھ کے پڑھتا ہے یا اللہ اس سے پوچھ کے ناز ہے. پہلا اعلان ہو رہا اور اعلان کیا بلایا سب کو سردار. کتنے سردار آئے اور اب یہ بس آپ بے نیازی سے کام کو آپ نہیں لے رہے یقین. اب یہ تو میرے مالک کا کرم ہے جب ہو جائے سو ہو جائے. مجھے نہیں پتا آج تک تعداد جانتے ہیں یا نہیں. میں بتا دوں کتنے سردار آئے. 360 سردار تھے. 360. یہ تعداد کیسے؟ خانہ کعبہ کے صحن میں بت رکھے ہوئے تھے. کتنے تھے؟ یہ تو کتابوں میں بچوں کو پڑھا جائے. 360 بت. اچھا 360 بتوں کا 360 سرداروں سے کیا تعلق؟ قبلہ تاریخ عرب سے لے کر ہسٹری آف عربیہ تک. کیا عربی کیا اردو کیا انگریزی بندہ بندے کا بچہ ہو جہاں سے کہے گا تاریخ اٹھا کے رکھوں گا اور بتاؤں گا. عرب میں جتنے قبیلے تھے ظاہری اعلان نبوت سے پہلے ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت صحن خانہ کعبہ میں رکھا تھا جس کی وہ بت پرستی کرتا تھا. 360 قبیلے تھے. 360 بت تھے. تیرے آخری سانس تک چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کوئی ایک ثابت کر جائے ان میں کوئی بت بنو ہاشم کا بھی تھا. آپ جیو چھوٹی بات نہیں کری بتا میں نے ہمت کا ڈنکا کون ہو رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے. چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کوئی ایک بتا جائے وہ کیا بات کریں گے جو رسول اللہ کے آباء و اجداد کا کلمہ نہیں مانتے. جب ہم ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کے بڑوں نے پڑھا تھا تو پھر اتنے اسکول میں پرچے نہیں ہوتے جتنے بندے پہ ہو جاتے ہیں. ہم تو علمی انداز میں بات کرتے ہیں. تاریخ سے بات کرو. 360 قبیلے تھے عرب میں. ہر ایک نے اپنا بت رکھا. بنو ہاشم کا تھا ہی نہیں. کیوں؟ اب بت ہوں گے بت پرستوں کے. بنو ہاشم کا کعبہ تھا. کفیل بردار خانہ کعبہ بنو ہاشم آئے. بنو ہاشم اعلان ہو رہا ہے پہلی بار 360 سردار ہیں. یہاں پہ کسی چھوٹے سے شہر کا چھوٹے سے قبیلے کا کوئی برادری کا بڑا آ جائے نا 7 10 20 بندے آ جائیں. آپ کے پاکستان کے کسی چھوٹے سے ہلکے کے MNMP کو بلا 750 بندہ آ جاتا. عرب کے قبیلوں کے سردار آئے. اکیلا اکیلا تھوڑی نہ آیا ہوگا. کتنے ساتھ آئے ہوں گے. 360 تو سردار تھے. ہر ایک کے ساتھ 20-25 بندے جوڑ دو تو کتنے بن گئے. اتنا بتاؤ. دعوت ذوالرشید کہنا آسان ہے. دعوت میں کھلایا جاتا ہے. یہ بتا یہ جو رسول نے بلائے انہیں کھلایا کس نے؟ آپ سوچو گے میں کہاں لے گیا ہوں اور پھر کہاں لاؤں گا. غازی بادشاہ کے علم کے بھرانے سے چلنے والی ہوا کا صدقہ اگر ذہنی اعتبار سے میرے ساتھ رہے تو یاد کرو گے. کھلایا کس نے؟ بلایا کس نے؟ محمد مولا. محمد نے بلایا. ذہنی اعتبار سے ساتھ ہونے کا میں نے آپ سے صرف یہ تقاضا محمد نے بلایا. نہ ابھی کیا کہا میں نے؟ اللہ نے گارنٹی دی ہے یہ کچھ نہیں کہتا. جو کہتا ہوں تو محمد نے کہاں بلایا. یہ تو اللہ نے بلایا. اللہ نے بلایا تھا تو اللہ
اللہ سے کہو اب کھانا دے، جب اللہ بلائے تو کھانے کو ابو طالب دے۔ اور کچھ کہہ گیا ہوں جا جا کے پڑھا رب کی تاریخ دعوت اللہ شیلہ میں، اور ایک بندہ پورا پورا بکرا کھا جاتا تھا، اتنا سردار ان کے ساتھ اتنے محافظ، اتنی بڑی دعوت کی ہوگی ابو طالب نے، سب ٹھوس کے کھا کے چلے گئے۔ مکارم اخلاق میرا مالک محمد دیکھتے ہیں، کہا بیٹے آپ کے چہرے پہ میں عجب سے تاثر دیکھ رہا ہوں، ایسا کیوں؟ کہا چچا کچھ کہنا تھا، یہ سننے سے پہلے چلے گئے۔ کہا کوئی بات نہیں بیٹا، آپ کہو تو کل پھر بلا لیتا، کل پھر بلا لیتا۔ یہ میں بہت سی چیزوں کے جواب دے رہا ہوں، خاص طور پہ ان لوگوں کو ضرور جواب دوں گا جن کی فطرت بن گئی آل محمد غریب تھے، ظاہری عمارت آل محمد پڑھو تنگ رہ جاؤ، یہ حقیقت میں تو عالمین کے شہنشاہ ہیں، ظاہری طور پر بھی عمارت کا عالم کیا ہے زمانہ نہیں جان سکا، اس کے باوجود یہ سب سے کم تر جیسی زندگی گزارتے تھے تاکہ کوئی ہمارا شیعہ ہمیں دیکھ کر یہ نہ کہے مولا تو کیسے رہتا ہے، میں کیسے رہتا ہے، ایسی زندگی بسر ہے۔ اگر کل پھر چچا اگر ہو سکے تو پھر بلا، اگلے دن پھر بلایا، ویسے کھانے کھائے جیسے محمد بولا۔ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، آپ اگر کہو تو کل پھر کہاں، اب اگلے دن پھر انتظام کھانے کا۔ اس سے پہلے کہ سب سے بڑا حرامی سب سے آخری نوالا کھاتا، کل ایمان کا باپ اٹھ کے کھڑا ہوا، 360 قبیلوں کے سردار ابھی اٹھنے کے لیے جسم میں جنبش کر رہے تھے، کل ایمان ید اللہ کے باپ نے کھڑے ہو کے کہا خبردار بیٹھ جا۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں یار، یہ ابو طالب علی کا باپ ہے، چرا کے کا بادشاہ، سردار تھے اپنے اپنے قبیلوں کے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کوئی اٹھ کے کہا کیسے بات کر رہے ہو، بیٹھ جاؤ، 3 دن سے کھائے جا رہے ہو، بیٹھ جاؤ جب تک میرا بیٹا بات نہیں کرے گا کوئی نہیں اٹھے گا۔ اگر یہ اٹھ کے تیسرے دن بھی چلے جاتے تو اہتمام میں حجت تمام تھی، تیسرے دن کے بعد تو یہ دعوت بھی نہیں ہو سکتی تھی، شریعت تو اہتمام میں حجت کی بات کرتی ہے نا۔ تو تیسرے دن ابو طالب نے بٹھایا اور محمد نے لا الہ کہا، اور شرم نہیں آتی کلمہ پڑھ کے خود کو مسلمان کہنے والوں، نہ اس دن ابو طالب بٹھاتا نہ آج تیرے پاس کلمہ پہنچتا۔ کمال نہیں ہو گئی؟ آپ یقین مانے میرا عنوان قتل شان ابو طالب نہیں، لیکن میں مقام تک جانا چاہتا ہوں۔ ولایت پڑھنی ہے تو شاہ ولایت جس کا پالا ہو، وہ اتنا تو تذکرہ ہوتا ہے نا، اتنا خبر بٹھایا، خود مسلمان ہی نہیں کلمے کا بھی محسن ہے ابو طالب، خدا کی قسم زبان صداقت محمد سے کلمہ جاری ہوا تو ابو طالب کے چہرے کو دیکھ کر کہتا جا رہا تھا تیرا شکریہ۔ ان کو بٹھایا، اس دن وعدہ کیا تھا مولا محمد، تم میں سے جو میری مدد کا وعدہ کرے یہ توحید پہنچانے میں وعدہ کرتا اس کے جان
کا کتنے وعدے کیے کہ بلا دعوت ذوالشیرہ اپنے جا کے گھروں میں بچوں کے سکول کے بسے کھول کے دینیات اسلامیات نکال لینا، اس میں مل جائے گی، کوئی بڑی کتابیں کھنگالنے کی ضرورت نہیں۔ محمد نے وعدہ کیا نا کہ میرے بعد وہی جانشین ہوگا جو وعدہ پہلے دن کیا تھا۔ جب آخری دن آیا اللہ یہی تو کہہ رہا تھا محمد وعدہ پورا کر، وعدہ پورا کر۔ کچھ ابو طالب کا احسان تھا، اسی کے بیٹے کا ہاتھ اٹھا کے کہا من کو تو